سیب کا ہو ان کو اٹھانا پڑ رہا تھا. جو سب سے بڑھ کر ہمارے لیے حکومت کا جو مشکل فیصلہ تھا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب فیصلہ نہیں تھا، اور عالمی اداروں کے کہنے پہ، IMF کے کہنے پہ انہوں نے صوبائی حکومتیں کے ہاتھ باندھے کہ آپ نہ پروکیورمنٹ کر سکتے ہو، نہ سپورٹ پرائس دے سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کسانوں کی جو انپٹس ہے، چاہے وہ DAP ہو، چاہے وہ یوریا ہو، چاہے وہ آپ کی بجلی کے بل ہو، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. اور اوورآل نہ صرف ہمارا ذرائع معیشت کو ان فیصلوں کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا تھا، مگر پورا ملک کا معیشت کو ایک بہت بڑا دھچکا اس سے لگا. مجھے یاد ہے کہ میں CM سندھ سے بات کرتا تھا کہ آپ کیوں کرو، تو CM سندھ کہتا تھا کہ ایک طرف سے IMF کی پابندی ہے، دوسری طرف سے انٹرم حکومت نے باہر سے گندم منگوا کے بیرون ملک کسانوں کو پاکستان کا ٹیکس کا پیسہ پہنچا کے ہمارے ہاں جو ہے وہ سرپلس ہو گیا ہے. تو میں CM صاحب سے کہتا تھا کہ آپ کے پاس سرپلس ہوگا، غزہ کے عوام کے لیے ضرورت ہے، آپ سندھ کے کسانوں سے خرید کے وہاں تو پہنچا دے. مگر کیا کرے، اس قسم کے بین الاقوامی سطح پہ معاہدے کیے گئے تھے کہ آپ کے اپنا حکومت کو روکا گیا، آپ کے اپنے حکومتوں کو کے ہاتھ باندھے گئے کہ وہ آپ کا مدد نہ کر سکے. مگر میں اس بات پہ وزیر اعظم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جب اس دفعہ پاکستان میں سیلاب آئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، میری طرف سے یہ مطالبہ آیا کہ ملک بھر میں موسمی تبدیلی کے حوالے سے ایک ایمرجنسی لگایا جائے اور ایک ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے. ویسے تو سیلاب آنے سے پہلے ہمارے کسان بہن بھائی ایگریکلچر ایمرجنسی میں تھے ہی سے، اب جو یہ قدرتی آفت آیا ہے مزید مشکلات پیدا ہوں گے. تو ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے کہ انہوں نے فوری طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ مان لیا کہ ذرائع ایمرجنسی ہے. پھر ہم نے وزیر اعظم سے ریکویسٹ کیا کہ اگر موسمی تبدیلی کا ایمرجنسی ہے، اگر آپ نے زراعت کے شعبے میں ایمرجنسی ڈکلیئر کیا ہے، تو پھر نہ صرف صوبائی حکومت بلکہ وفاقی حکومت پہ فرض ہے کہ ان ہنگامی حالات میں ہم اپنے کسانوں کو، اپنے ہاریوں کو مالی مدد پہنچائیں. ایک ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ سیلاب کے دوران جو سیلاب متاثر علاقے ہوئے ہیں ان کے آپ نے بجلی کا بل معاف کرنا ہے. تو ہم وزیر اعظم صاحب کا شکر گزار ہیں، یہ وفاقی حکومت کی طرف سے ایک قدم تھا کہ وہ اضلاع اور سب سے بڑھ کر جو پنجاب میں جو علاقے متاثر ہوئے تھے وہاں ان کو بجلی کی بلوں کی ریلیف دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ آپ نے جو عالمی اداروں کے ساتھ طے کیے تھے کہ سپورٹ پرائس نہیں ہوگا، کہ پروکیورمنٹ نہیں ہوگا، کہ ٹیکس ایگریکلچر ٹیکس میں اضافہ ہوگا، اور ایک سال کے اندر ہی اندر جو اپنا 5% ٹیکس پے کر رہے تھے وہ 15% میں پہنچ جائیں گے. ان چیزوں میں آپ IMF کی طرف سے سندھ کے کسان کو، پنجاب کے کسان کو، پاکستان کے کسان کو ریلیف پہنچائے. تو ہم وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں
کہ انہوں نے IMF سے بات کی, انہوں نے IMF کو قائل کیا, اور اس کے بعد آپ کو اجازت دیا گیا, آپ کی سندھ حکومت کو, تمام حکومت کو, صوبائی حکومتوں کو یہ اجازت دیا گیا کہ وہ نہ صرف سپورٹ پرائس دے مگر وہ ساتھ ساتھ پروکیور بھی کرے. ہاں یہ بات درست ہے کہ ہم نے ریکویسٹ کیا تھا, ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ سپورٹ پرائس 4,000 روپیہ ہو, مگر ہر بات آپ کی نہیں مانا جاتا, تو 3,500 بہتر ہے اس سے کہ ہمیں کوئی سپورٹ پرائس نہ ملتا. ساتھ ساتھ میں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ریکویسٹ کیا کہ آپ نے سندھ کے کسانوں کو, خاص طور پہ وہ جو چھوٹے کسان ہیں, آپ نے ان کو مدد پہنچانا ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے اور اپنی ٹیم نے یہ پورا میرے لیے منصوبہ تیار کیا کہ بے نظیر ہاری کارڈ کے ذریعے ہم ڈائریکٹ ٹرانسفر, مطلب اپنے کسانوں, اپنا ہاریوں کے جیب میں ڈائریکٹلی پیسہ پہنچائیں گے. اور آپ کے سامنے میں نے ابھی یہاں جو بٹن پریس کیا تھا, آپ اگر خود جو کسان بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ اگر اپنا موبائل فون کو دیکھیں تو آپ کو ایک ٹیکسٹ میسج آیا ہوگا, ایک واٹس ایپ میسج آیا ہوگا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ جو پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے. اور ہمارا سوچ یہ ہے کہ ایک طرف سے جو یوریا اور DAP کا بوجھ ہے وہ آپ نہ اٹھائے, وہ سندھ حکومت اٹھائے گا, اور ہم آپ کو یہ سہولت دلوائیں گے. 1 to 25 ایکڑز, مطلب 1 ایکڑ سے لے کے 25 ایکڑ تک, ہر ایکڑ پہ آپ کو وہ پیسہ دیا جائے گا DAP کے لیے اور یوریا کے لیے. یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے کہ جو سندھ کے 1 to 25 ایکڑ والے کسان ہیں, وہ سندھ کے 90% کسانوں کو یہ فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. 60% سندھ کی جو زرعی زمین ہے ان کو یہ فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کوشش یہی ہوگا کہ ہم ہمیشہ آپ کو مدد کریں, ہم ہمیشہ کسانوں کے آواز بنے, کسانوں کو مدد کرے. اور اگر ہم کسانوں کو مدد کر رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پورا ملک کا معیشت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اس ملک کی جو معیشت ہے وہ ہمارے کسانوں کی خون پسینوں کی انتھک محنت کی وجہ سے اس ملک کی معیشت ترقی کرتا ہے. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ انٹرونشن کے بعد جو آپ نے وفاقی حکومت نے انٹرونشن کیا, جو صوبائی سندھ نے انٹرونشنز کیا, اور اس کا دیکھی پھر ضرور جو باقی صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی اپنے طرف سے اپنے کسان کو مدد کریں گے, تو اوورآل اس کا فائدہ پاکستان کا کسان کو ہوگا, پاکستان کی معیشت کو ہوگا. میں اس بات کا بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ پورا منصوبہ بے نظیر ہاری کارڈ کے ذریعے کیا جا رہا ہے, شفاف طریقہ سے, ٹرانسپیرنٹ طریقہ سے, کوئی پروکیورمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نہ DAP کو پروکیور کر رہا ہے, نہ یوریا, ہاں وہ تو آپ کا فصل ختم کریں گے. as far as DAP اور یوریا کی بات ہے, یہ آپ خود پروکیور کر رہے ہیں. سندھ حکومت DAP اور یوریا کو نہیں پروکیور کر رہے ہیں, اور یہ ہم اس کارڈ کے ذریعے کر رہے ہیں, پیمنٹس کے ذریعے کر رہے ہیں, تاکہ شفاف, ٹرانسپیرنٹ کوئی الزام نہ لگا سکے کہ یہ پیسہ پورا کی پورا طریقہ سے انشاءاللہ تعالی ہمارا کسانوں پہ خرچ ہوں گے. تو اس پہ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں سندھ حکومت کا, زراعت کا وزیر کا, آپ سب کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا کہ ابھی تک اتنا شفاف شرین طریقے سے یہ منصوبہ کامیابی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. آخری بات, میں آج لاڑکانوں پہنچا ہوں, اس مین مقصد تو یہ تقریب ہی ہے, مگر ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں کافی کچھ ہو رہا ہے, اور مجھے اس تقریب کے بعد
खुद इस्लामाबाद पहुंचना पड़ेगा। इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम सेनेट और नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से ये सिलसिला चल रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि आइन अमानत है भुट्टो का, और हमने 1973 की आइन पूरा कंसेंसस के साथ पास करवाया, 18th अमेंडमेंट पूरा कंसेंसस के पास करवाएं, और कुछ ऐसे आईनी तरमीम आए हैं जो जितना मुमकिन कंसेंसस हो हमने उतना मुमकिन कंसेंसस का बंदोबस्त करके वो आईनी तरमीम पास करवाए हैं। जब भी कोई आईनी तरमीम आता है या कोई लेजिस्लेशन आता है, आपका एक नजरिया होता है, आपकी कुछ ख्वाहिशात होते हैं और दूसरे जमातों के अपने, और आपने उनके साथ बातचीत करके एक दरमियानी रास्ता ढूंढ के आईनी तरमीम या लेजिस्लेशन करना पड़ता है। मगर इसलिए कि मैं आज लारकानों में खड़ा हूं और इस शहर के अवाम और इस मुल्क की आइन साजी, चाहे वो 1973 की हो, चाहे वो 18वीं तरमीम की हो, इस मुल्क के अवाम, इस शहर के अवाम का सफ़े अव्वल का किरदार रहा है। अगर इस मुल्क की मईशत में पाकिस्तान के किसानों का खून पसीना का मेहनत है, तो इस मुल्क की आइन साजी में लारकानों के अवाम का खून पसीने की मेहनत है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस 27वीं आईनी तरमीम में आपका क्या कामयाबी है। आप किस बात पे जाए और इस सूबे के और हर सूबे के अवाम को बता दें कि हमारा आइन में एक कमजोरी थी, एक कमी थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो जो कमी है, वो कमजोरी है, उसको पूरा कर दिया। और वो ये बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो हमेशा ये मुतालबा रहा है कि जैसे सेनेट ऑफ पाकिस्तान है और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो, तो वैसे इस मुल्क में एक आईनी अदालत होना चाहिए, और ये आईनी अदालत को सारे आइन के मामले को देखना चाहिए। और जब वो आइन के मामले देखेंगे, सूबे के दरमियान मामले देखेंगे, बड़े संगीन केसेस, सीरियस केसेस, बड़े बड़े केसेस देखेंगे, तो बराबरी का नुमाइंदगी हो, बराबरी का नुमाइंदगी हो। और सबसे ज्यादा लारकानों के अवाम को ये मालूम है, ये क्यों जरूरत है कि मुल्क का सबसे बड़ा अदालत में बराबरी की नुमाइंदगी हो। आपने अपने आंखों से ये देखा है कि इस जमहूरियत को, इस वफाक को कितना नुकसान पहुंचाया गया जब ये गलत तासुर किया, जब ये पैगाम गया कि लारकानों का वजीर आजम को तख्तेदार पे चढ़ाया गया, फांसी का सजा सुनाया गया, और उस वक्त के अदालत ने बदकिस्मती से जो बेंच के मेंबरान थे, अक्सरियत एक सूबा के था, बाकी दूसरे सूबों से ताल्लुक रखते थे, तो ना सिर्फ आपने नाइंसाफी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ की थी, आपने इस मुल्क का वफाक को हिला दिया, आपने ये गलत तासुर भेज दिया जो आज तक हम उसका असरात भुगत रहे हैं। तो मैं आप सबको, बिल्कुल हो सकता है कि किसी एक शिक पे आपका कोई और राय हो, सीएम साहब का कोई और राय हो सकता है कि किसी दूसरा शिक पे, तीसरा शिक पे कोई और राय हो, मगर इस पे कोई दो राय नहीं होगा कि आईनी अदालत में सूबा बलोचिस्तान को उतने ही जजेस होंगे जितना सूबा सिंध से ताल्लुक रखेंगे, सूबा पंजाब से उतना ही जजेस होंगे जितना सूबा पख्तूनख्वा के जजेस होंगे, और तमाम जज साहिबान
जो मुल्क के सबसे बड़े बड़े फैसले हैं वो बराबरी के सतह पर अब तय किया जाएगा। मैं आप सबको इस बहुत बहुत बड़ा कामयाबी पे मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि ये एक बहुत लंबा जदोजहद रहा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो